من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. احباب گرامی سامعین و سامعات، انسانی زندگی کی تسخیر اور تعمیر کے لیے، اسے قیمتی بنانے کے لیے اور دنیا میں اور آخرت میں مخلوق اور خالق کے ہاں معیاری بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس سیرت کو ہمارے لیے معیار بنایا ہے اسے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے مضبوط لوگ، عظیم کردار رکھنے والے، بڑے بڑے نام کمانے والے جب اس ہستی کے سامنے آتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو یوں لگتا ہے کہ کہیں شمار نہیں کر رہے۔ اللہ رب العزت نے اس ہستی کو بنایا ہی اتنا عظیم الشان ہے۔ کتاب اللہ میں میرے محبوب کے جو تذکرے ہیں ان میں سے چند ایک کا آج اشارہ اور سیرت کے اوپر میرے محبوب کے گھر کی گواہی، اور پھر حالات حاضرہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک عظیم تر وصف کے اوپر انشاءاللہ بات ہوگی۔ سورۃ الاحزاب ہے۔ ساری دنیا اکٹھی ہو گئی ہے دین اسلام کو دبانے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی شریعت کو ختم کرنے کے لیے، گھرانے کو مارنے کے لیے، یاروں کو ختم کرنے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات انہیں دکھ دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ڈھیر ساری باتیں کی ہیں اور اپنے محبوب کو یہاں آواز دے کے یہ کہا ہے، یا ایھا النبی، اے دین کی، شریعت کی اور وحی کی خبر دینے والے ہمارے پیارے محبوب۔ قرآن مجید میں جہاں بھی یا ایھا النبی آئے، دنیا جذباتی اور فرقے کے معنی کرے گی، ہر کوئی اپنی ہم نوائی کی طرف بیچ میں سے نقطہ نکالے گا، لیکن سچ یہ ہے کہ نبا جو ہے یہ خبر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی وحی کے علاوہ کوئی خبر دیتے ہوئے دیکھا نہیں گیا۔ آپ کی سیرت میں وحی کی خبر ہے۔ لوگ توڑ مروڑ کے کوشش کر لیتے ہیں کہ اس سے غیب کی خبر نکالیں۔ عالم الغیب والشہادہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا ہے وہ وحی ہے، اور جو وحی کے ذریعے بتا دیا جائے وہ پھر غیب نہیں رہتا، وہ چھپا نہیں رہتا۔ اگر آپ غیب کی خبروں کا وصف رکھتے ہوتے اور یہ آپ کی صفت ہوتی اور خوبی ہوتی تو جو بھی آپ کے پاس سائل آتا آپ فوری جواب دے دیتے کہ جی مجھے اس کا پتہ ہے، میں جانتا ہوں۔ آپ کئی کئی دن انتظار کرتے تھے کہ وحی آئے گی تو جواب دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی خبر دیتے تھے۔
اور اگر کبھی ایسا اتفاق ہوا کہ ذاتی نجی زندگی میں وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جو بڑی آہستگی کے ساتھ راز کی بات، سر کی بات، آہستگی کی بات ایک بیوی کے سامنے اللہ نے کری، نجی زندگی ہے، اور وہاں یہ کہہ بیٹھے کہ میں آج کے بعد شہد نہیں لینے والا، تو اللہ نے فوراً آیتیں اتار دی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، ہمارے وحی کی خبر دینے والے شہزادے، کس وحی میں ہم نے آپ کو کہا ہے کہ شہد آپ پہ حرام ہے؟ اگر بات غیب کی ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو اللہ تعالیٰ تصدیق میں آ کے کہتے کہ نہیں آپ نے جو کیا ہے، آپ عالم الغیب ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ نے اچھا کیا، ایسے نہیں ہوا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو کائنات کے اوپر گواہ بنا کے بھیجا ہے، دلیل والا پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ آپ جو وحی کی خبر دیتے ہیں اس کے اوپر ہماری گواہی ہے، آپ جو کہتے ہیں وہ برحق ہے۔ اب شہادت، یہاں سے ہمارے دوستوں نے ایک میرے محبوب کا وصف نکالا ہے کہ آپ حاضر اور ناظر ہیں، جذباتی معنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تفسیر سے ہٹ کے، کتاب اللہ کی تعبیر سے ہٹ کے ایک پہلو لیا گیا، دوسرا پہلو نہیں دیکھا گیا۔ اگر ہر جگہ کوئی حاضر ہے علم کے اعتبار سے صرف اللہ ہے، علم کے اعتبار سے کیوں کہتے ہیں؟ جہاں بھی رب نے وَهُوَ مَعَكُمْ یا اس طرح کی معیت کی آیت ذکر کی ہے، اس کے بعد اپنے علم کا تذکرہ کیا ہے۔ جسدن جسمن کما یلیق بجلالہ و اکرامہ، رب کے شایان شان جیسا ہے اس رب نے بتایا ہے۔ الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پہ مستوی ہے، رحمان عرش پہ مستوی ہے۔ باقی جن آیات میں معیت کا ذکر ہے یہ تعویل نہیں ہے، کتاب اللہ کی انہی آیات میں دائیں بائیں آگے پیچھے اللہ کے علم کا تذکرہ موجود ہے کہ وہ تمہارے معاملات کو جانتا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو اتنا بھی جانتے ہیں کہ تیری سانس کیسے گزر رہی ہے، کہاں سے گزر رہی ہے، کتنی سانسیں لے رہا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ یہیں پہ رہتے ہیں، اللہ دل میں رہتے ہیں، اللہ ہر جگہ پہ ہیں، تو یہ بیچارے صوفیوں نے دھوکہ کھایا۔ انہوں نے کبھی وحدت الوجود، کائنات کی ہر چیز میں اللہ ہے، یہی تو نفی کرنے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ۔ رب کی ذات میں کسی کی شراکت نہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی جز رب کا کائنات میں اللہ کے وجود میں سے نہیں ہے، نہ بیوی نہ بچے نہ کوئی یار بیلی نہ کوئی سجن۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ الہ ہے، پوری کائنات میں کوئی ایسا دوسرا نہیں جو سب کو جھکا دے مگر خود نہ جھکے سوائے ایک اللہ کے۔ یہی چیز اللہ یہاں سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ یہ خاصہ صرف اللہ کا ہے کہ وہ کالی سیاہ رات کے اندر تیز طوفانوں اور آندھیوں میں، بارشوں میں، کسی بہت گہری کھائی اور غار کے اندر، کسی چٹان یا پتھر کے نیچے چلنے والی چیونٹی کی آواز بھی عرش بری پہ سن رہا ہے، اور اس کا علم بھی رکھتا ہے کہ وہ کس حال میں ہے، بھوکی ہے یا پیاسی ہے۔ وہ بند پتھروں میں کیڑوں کو بھی جانتا ہے کہ وہ کھاتے کیا ہیں اور ان تک پہنچانا کیسے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں، شاہد ہیں، دلائل کی بنیاد پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے، عام الفیل، بیت اللہ والا ابرہ والا ہاتھیوں والا وقوع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا؟
ایک معنی وہ ہے جو میں یہ کر لوں کہ اللہ تعالیٰ محبوب کو کہہ رہے ہیں آپ نے دیکھا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیدا نہیں ہوئے تھے لیکن وہاں دیکھ رہے تھے. تو محبوب سب دیکھتے ہیں، پہلے بھی موجود تھے، اور اللہ نے سب سے پہلے حضور کے نور کو پیدا کیا ہے. ضعیف ترین من گھڑت موضوع روایت کا سہارا لے کے، صحیح حدیث کو چھوڑ کے، ان اول ما خلق اللہ القلم، مرشد کی زبان سے وحی کی جو خبر نکلی کہ رب نے سب سے پہلے مخلوقات میں سے قلم بنایا اور کائنات کی ہر چیز کی رجسٹریشن کروا دی. فقال له اکتب ما کان وما یکون، جو ہو رہا ہے، جو ہونا ہے، جو ہوگا سب لکھ دیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا. حضور پہ جھوٹ ہے، لہذا ہم جرت نہیں کرتے. زمانہ لڑتا ہے تو لڑے، کچھ برا کہتا ہے تو کہے. جو میرے مرشد کا بیان نہیں ہے نا، ہم ان کے ذمے نہیں لگا سکتے. ہمارے اندر یہ ویلیو نہیں ہے، ہم یہ حیثیت نہیں رکھتے. منع کر دیا ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. یار میں تو موٹر سائیکل کی گرم سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے تکلیف محسوس کرتا ہوں، تو جہنم کی آگ کے انگاروں کی کرسی حضور پہ جھوٹ بول کے لینی تو کیا فائدہ؟ سیدھا کہو ضعیف ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، حضور کا بیان نہیں ہے. اللہ نے سب سے پہلے قلم بنایا، یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے. اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ لولاک لما خلقت الخلق، محبوب آپ نہ ہوتے تو میں مخلوق نہ بناتا. ماں اپنے چھوٹے بیٹے سے کہ پت تو نہ ہوں تو میں چوری نہیں سی کٹنی. یہ تو ہو سکتا ہے کسی انسان کا جذباتی بیان، مگر اللہ کے ذمہ یہ بات لولاک لما خلقت الخلق. اور اللہ نے سب سے پہلے مجھے پیدا کیا چونکہ آپ پہلے موجود ہیں اس لیے ساری دنیا پہ گواہ ہیں؟ نہیں، رب نے جو گواہی دی ہے وہ وحی کے ذریعے. آپ نے اس صحابی کا واقعہ سنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سودا کر لیا، وہ آدمی موجود نہیں، وہ پیسے کا مطالبہ کرنے آ گئے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ صحابی بعد میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی میں آپ کی گواہی دیتا ہوں. خیر گواہی ہو گئی، بات ہو گئی، پیسے دیے، چلے گئے. پوچھا میرے یار تو وہاں پہ تھا ہی نہیں، تو نے کیسے مان لیا؟ کہ حضور جب آپ پہ وحی آتی ہے میں آپ کے پاس تھوڑی ہوتا ہوں. آپ کی زبان پہ اعتبار ہے نا، جو آپ کہتے ہیں ہم آپ کے کہنے پہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ. آپ نے کہا ہے آسمان اتنے ہیں، ہم کہتے ہیں اشہد، ہم گواہ ہیں. آپ نے کہا معراج پہ گئے ہیں، ہم نے گواہی دے دی. آپ نے کہا کہ وہاں یہ ہے جنت اور جہنم ہے، ہم نے گواہی دے دی. اللہ نے جو فرما دیا ہے محبوب نے اس پہ گواہی. ایویڈنسز ہوتے ہیں، ثبوت ہوتے ہیں، پروف ہوتے ہیں. ہر چیز کے اوپر میں گواہ موجود نہیں ہوتا، نہ جج وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے جب ججمنٹ کرتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے. کچھ عینی شاہدین ہوتے ہیں، موقع پہ موجود ہوتے ہیں، اور کچھ چیزیں گواہ بنتی ہیں جن کو ہم بینہ کہتے ہیں. البینۃ علی المدعی، دعویٰ کرنے والا دلیل لے کے آئے گا، ثبوت لے کے آئے گا، پروف لے کے آئے گا. اچھا شاہدن، محبوب آپ گواہی دیں. اللہ کس بات پہ گواہی دوں؟ نوح علیہ السلام کی قوم کھڑی ہو جائے گی، کہیں گے کہ اللہ یہ نبی ہمارے پاس آیا ہی نہیں تھا، یہ ہمارے پاس نہیں آیا تھا. بے شمار انبیاء ہیں جن کے ساتھ کوئی ملا ہی نہیں. جب پکڑے جائیں گے، کئی دفعہ سٹوڈنٹس پکڑے جاتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں نہیں سر پڑھاتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے کبھی ہمیں پڑھایا ہی نہیں اس لیے ہم فیل ہو گئے. ان کی باقی کلاسز کو دیکھو، رزلٹ 100% ہوتا ہے. تو لوگ نا اضافی ثبوت دیکھتے. ٹھیک ہو گیا، کوئی نبی نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کے منہ بند کر دیں گے، ان کے اعضاء گواہی دیں گے، اور امت محمدیہ گواہی دے گی. اللہ نے جب قبلہ بدلا نا تو دوسرے پارے کے شروع میں مالک الملک نے جو بات کہی بڑی کمال کہی، اور امت کو یہ جملہ سمجھایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا، ہم سینٹر میں ہیں،
بے شمار امتیں ہم سے پہلے گزر گئی ہیں، بے شمار بعد میں آنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم نے تمہیں انصاف پسند بنایا ہے، تم گواہی دے دیتے ہو جو صحیح ہو۔ آگے چلیے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، پوری کائنات کے جتنے انسان ہیں ان پہ گواہی امت محمدیہ کی لگے گی۔ سلسلہ جب گواہی دے گی تو لوگ کہیں گے یہ تو ہلے جمے ہی نہیں سی۔ کیا خیال ہے آپ کے میرے خلاف ایسے بچے کو لایا جائے جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، تو آپ تو کہیں گے سر کہاں ہیں جو پیدا نہیں ہوئے، ان کی گواہی دلا رہے ہو۔ اللہ رب العزت اور آپ کے محبوب اور امت محمدیہ اور انکاری اور منکر کھڑے ہیں، جی یہ تو تھے ہی نہیں، بھئی آپ تو تھے ہی نہیں، یہ اعتراض آیا آپ پہ، آپ نے کیسے گواہی دے دی؟ پھر امت محمدیہ کہے گی کہ ہمارے ہادی، ہمارے رہبر، ہمارے مرشد، ہمارے محبوب ترین پیمبر اور رسول وہ آئے تھے، انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ قوم نوح نے 950 سال دن اور رات واز کیا ہے، ان کی قوم ان کا ساتھ انہوں نے نہیں دیا۔ قرآن ہمارے لیے دلیل ہے، پروف ہے، گواہی ہے، شہادت ہے، قسمیاں بیان، ہم حلف اٹھا کے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، ان کی قوم جھوٹی ہے۔ ہوئی نا گواہی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اچھا کچھ ہمارے بعد آئیں گے، ہم ان کی بھی گواہی دیں گے۔ کیسے دیں گے؟ یہ تو جی پہلے چلے گئے تھے، ہمارے دور میں تو موجود نہیں تھے، کیا گواہی دے رہے ہیں؟ ہم نے پڑھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، جبریل آئے تھے، 2 زانو ہو کے بیٹھے تھے، سوال پوچھے تھے، مل ایمان، آپ نے جواب دیے تھے، اور اس نے پوچھا مل اسلام، آپ نے جواب دیے تھے، جبریل نے پوچھا مل احسان، آپ نے جواب دیا، اور جب انہوں نے پوچھا کہ اخبرنی عن الساعہ، مجھے بتائیے قیامت کب ہے، تو آپ نے صاف جواب دیا تھا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جیسے پوچھنے والے جبریل اور فرشتے کو پتہ نہیں قیامت کب ہے، ایسے مجھ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سے پوچھا جا رہا ہے اسے بھی خبر نہیں کہ قیامت کب ہے۔ اس کا علم صرف اللہ کے ہے، علمھا عند اللہ، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا اخبرنی عن عماراتہا، اس کی نشانیاں بتا دیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا تھا۔ بلیم کیا ہے کہ تو نے اپنی ماں کو نکرانی بنا کے رکھا تھا، سامنے آ، تو نے ماں کو خادمہ اور نکرانی بنایا تھا، گویا کہ بہو نے ساس کو جنم دیا ہے اور بیٹے نے ماں کو جنا ہے، نکرانی بنا کے رکھا ہے۔ انتلد الامۃ ربتہا، ان گھروں کا پتہ کرو جہاں مائیں، بوڑھی مائیں کام کر رہی ہیں، جہاں بیٹے زندہ اور سلامت چلتی پھرتی لاشیں، صحت مند ہٹی گٹی بیویاں، وہ ماں جو سارا دن تڑپتی تھی، اگر بیٹا صبح ناشتہ کیے بغیر اسکول چلا گیا ہے اور گھر میں اپنا لنچ بھول گیا ہے، میں نے ان ماؤں کو پیدل 5-5 کلومیٹر دھکے کھاتے بڑھاپے کے ساتھ، میرا پت لنچ گھر بھول گیا ہے۔ آج گھر میں بوڑھی اماں تجھے مجھے باہر لے گئی، دولت اور پیسہ اور دنیا کی چمکار، بیوی بچوں کو لے کے چلا گیا، پی ایچ ڈی کری، ڈاکٹر بنا، 6 سال بعد جب حالات نے وہاں سے نکالا تو دھکے کھاتا آیا اور آ کے پوچھ رہا ہے کہ یہاں میں ماں چھوڑ گیا تھا۔ پھر قومی اخباروں میں خبر دیتا ہے کسی نے میری ماں لبے تو دسیا جائے۔ عدالت میں فیصلہ لگ چکا ہے، گواہی مانگی گئی ہے، گواہ امت محمدیہ ہے، امتن وسطا۔ اللہ یہ ان کا تو ٹائم پیریڈ ہم سے پہلے ہے، تم نے کہاں پڑھا تھا بھائی؟ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح ہے مسلم میں پڑھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایسے ہوگا، یہ ہوا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ موجود ہونا ضروری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں دی ہیں، ہمیں یقین نہیں، ہمیں یقین نہیں کہ دجال آئیں گے 30 کذابون، 30 کے قریب بڑے بڑے ایسے زمانے اور ادوار آئیں گے کہ سچ جھوٹ لگنے لگے گا اور جھوٹ سچ لگنا لگے گا۔ میں کل سن رہا تھا اور یقین کریں رشک آ رہا تھا، قرآن تیری صداقت پہ قربان،
محبوب آپ کی زبان اور گواہی کہا اس قدر دجل اور فریب ہوگا، جنت کو جہنم کہیں گے تو لوگ مان لیں گے، جہنم کو جنت بولیں گے تو لوگ مان لیں گے۔ مثال آج کے دور میں یہ سمجھنا بڑا آسان ہے۔ ہمارے کافی سارے غیرت رکھنے والے مسلمان یہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہودیوں کے ساتھ کاروبار کرنا جائز ہے، آپ نے کیا ہے۔ الیک سلیک رکھنی جائز ہے، آپ نے رکھی ہے۔ معقولات اور مشروبات ان کے ساتھ کھائی پی جا سکتی ہیں، وہ اہل کتاب ہیں، ان کا ذبیحہ تک کھایا جا سکتا ہے جب نارمل حالات ہوں۔ جب آپ کی عزت پہ ہاتھ، غیرت پہ ہاتھ، بچوں پہ ہاتھ، نسل پہ ہاتھ، فصل پہ ہاتھ، اصل پہ ہاتھ ہونے لگے تو پھر ہمارے ہاں جذباتی ہو کے کچھ چیزیں کہہ دیتے ہیں، جی ایسے کریں، کم از کم کھانے پینے کی چیزیں جو ان کے ساتھ جا کے ان پہ خرچ کر کے ان کو سپورٹ کر رہی ہیں وہ تو چھوڑ دیں۔ ہم فوری کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے نا، وہاں امریکہ کا بحری بیڑا پہنچ جاتا ہے اور ہر چوک میں ہمارے چندے کے ڈبے لگ جاتے ہیں، ہم بڑے فریش ہوتے ہیں، داد دیتے ہیں، کیا بات ہے۔ سر جی یہ بات یاد رکھیے گا، مرنے والے مر جاتے ہیں، وقت گزر جاتا ہے، زندہ رہنے والے زندہ رہتے ہیں، مگر زندہ لاشیں ہوتی ہیں وہ پوری دنیا میں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کے لیے ایک بھی آواز نہیں آئی تھی، ایک بھی آواز کہ جو کہے وہ ابراہیم نو کچھ نہ کہو، یہ اچھا ہے، یہ تمہارا خیر خواہ، ایک بھی آواز نہیں تھی۔ مخلوقات میں ایک چڑیا تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ چڑیا چونچ بھر کے پانی تک پہنچ کے لے کے لوڈ کر کے، چونچ میں کتنا پانی آتا ہوگا، اور وہ آگ کے جس کے علاوہ میں سینکڑوں میٹر تلک اوپر سے پرندے گزرتے ہوئے جل جاتے تھے، وہاں سے گزرنے کی کوشش کرتی اور پانی کی چونچ وہاں سے پھینک دیتی۔ وہ وہاں تک پہنچی ہے؟ نہیں پہنچی۔ مالی دا کم پانی دینا تے پر پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھول لاؤنا، لاوے یا نہ لاوے۔ کم از کم اس میں تڑپ تو تھی، احساس تو تھی۔ اس احساس نے فیصلہ کروایا، اس درد اور تڑپ اور اس کے اندر جو ہلچل تھی کہ رب کا ابراہیم اور موحد، اکیلا موحد مارا گیا تو بچے گا کیا؟ قوم تو ڈی این اے ختم کرنے جا رہی ہے، جلانے جا رہی ہے۔ خیر مالک کے اپنے فیصلے تھے، اللہ تعالیٰ نے اندر سے آگ کو کہہ دیا تیرے اندر جلانے کی ہمت میں نے رکھی، یہ طاقت میں تجھ سے واپس لیتا ہوں، میرا خلیل آ رہا ہے، یا نارکونی بردم و سلاما علی ابراہیم، تو نے جلانا بھی نہیں اور زیادہ ٹھنڈک بھی نہیں کر دینی کہ انہیں سردی تنگ کرنے لگے، نارمل ٹمپریچر دینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ وہیں پہ ایک گرگٹ کھڑا تھا، پھونکے مار رہا تھا کہ چلے میری پھونکا نال ہور سڑے۔ اس کی پھونکوں سے بھی آگ تیز نہیں ہوئی، لیکن کردار امرت ہو گئے، پکے ہو گئے، لکھ لیے گئے۔ فرمایا گرگٹ کی نسل جہاں بھی ملے، وہ چھپکلی ہو، کوڑ کرلی ہو، وہ کرلا ہو، فقتلوہ فضربوہ، اس کا سر کچل دو، مارو اسے۔ اور فرمایا ہدہد اور اس کی نسل جو چونچ بھر کے پانی ڈال رہی تھی، کال کڑیچی، کالی چڑیا، فجر تہجد کے وقت جو بولتی ہے، اسے کچھ نہ کہنا، کچھ نہ کہنا۔ مانا آپ اور میں بڑے کمزور ہیں، یہ حکومتوں کے، فوجوں کے، سپاہوں کے معاملات ہوتے ہیں، اور یہ کلیئر کٹ ذہن میں رکھیں، انہی کے ہیں۔ ہم مالی طور پہ سپورٹ کرتے ہیں، ہم اپنا پیٹ کاٹ کے، ہم اپنے بجٹ ہر چیز ان کو مہیا کرتے ہیں، اور یہ بھی حسن ظن رکھیں، میرا حسن ظن ہے انشاءاللہ، کیونکہ جب ہم ورلڈ پہ نظر رکھتے ہیں، اللہ کرے ایسے ہی ہو۔ کچھ ان کی پالیسیاں ہیں، کچھ ہماری بھی ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس پوزیشن میں اگرچہ نہیں ہیں کہ کھل کے سامنے آئیں، حالات نے ہمیں مانگت بنا دیا ہے اور مانگت لوگ آگے نہیں کھڑے ہو سکتے، لیکن میرے رب کا شکر ہے کہ رب نے ہمیں جس طرح کے ایمانی لوگ دیے ہیں جو بظاہر نہیں مگر چھپ کے جو ان کے کام ہیں وہ شاید اپنی جگہوں پہ ہیں، پوسٹیں بھولے نہیں پہنچ چکے ہیں۔
اور اندر کی قبریں ایسی ہیں، اور اللہ کرے ایسے ہو۔ اور یاد رکھیے بدر میں فرشتوں کا نزول، مدد، حوصلہ، تعاون، یہ اللہ کی طرف سے نزول ہی ہے کہ ان کے بچوں کے اندر بھی وہ جوش، وہ جذبہ، وہ غیرت، وہ کٹ کے، وہ مر کے، وہ شہید ہو کے بھی گھبرائے نہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ۔ بات ہے گواہی کی، گواہی لگنی ہے۔ آپ اور میں یہاں سوچ کے بیٹھ جائیں کہ نہیں جی نہیں ایسے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں خبر دی ہے نا، وہ ماضی کی ہے تو ہم نے مانی ہے، حال کی ہے تو ہم نے مانی ہے، مستقبل کی ہے تو ہم نے مانی ہے۔ یہی ہماری امت وسط ہونے کا اور لوگوں پہ گواہ ہونے کا ہے۔ ویسے تو ہمارے اذان نے بھی ہمارے خلاف گواہ نہ ہے، اس قرآن نے بھی ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہ نہ ہے، خود پیغمبر نے ہمارے خلاف گواہی دینی ہے۔ وقال الرسول یا قوم یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ میری امت نے، میرے امتیوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ بھی گواہی آنی ہے۔ اس قرآن نے بھی جا کے کہنا اے رب، اللہ جی میں آپ کی صفت ہوں، جی تو میری صفت ہے، اللہ میں تیرا ہوں، جی یہ جو بندہ ہے نا یہ میرا ہے، یہ رات کی تنہائیوں میں نیند آنے کے باوجود میرے ساتھ جاگتا تھا، یہ میرا موکل ہے۔ فشفعنی فی، اللہ میں اس کا وکیل بن کے آیا ہوں، اسے باعزت بری کیا جائے، اور صرف بری نہیں کیا جائے، جہنم سے اسے جنت دی جائے۔ اللہ کہیں گے جا لے جا۔ یہ حق میں دلیل بھی ہے، ہمارے خلاف وکیل بھی ہے، وہ بھی ہونا ہے۔ خیر، وَعَلَى النَّاسِ کہنے کے بعد لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ پیغمبر بھی تمہارے اوپر گواہ بن جائے۔ ہم نے یہ قبلہ بدلا اس لیے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اللہ جتنی بھی آزمائشیں انسانوں پہ ڈال رہے ہیں یہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ میرے بندے میرے اور میرے پیغمبر کے پیروکار رہتے ہیں یا حالات کے ساتھ اپنے قدموں پہ بدل جاتے ہیں۔ انہی آیات کے ساتھ آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا نا وہ بھی کمال کیا ہے۔ مالک الملک فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں خوف دے کے، ڈر دے کے، تمہارے اوپر مسلط کر کے، دشمن اوپر لا کر کے، ہیبتیں تمہارے اوپر جو ہے وہ بپا کر کے ایسا ماحول کریٹ کیا جائے گا۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے وہ دجل والی مثال لے لیں۔ ایسے ایسے دجال، ایسے ایسے بڑے بڑے جھوٹ کہ ہر سچ الٹ ہے۔ مثال لیجیے، ہمارا دیسی مکھن کائنات کا سب سے اچھا اور خوبصورت تھندا ہے، ہماری مائیں اس سے روٹی بھی بناتی، ہمیں بھی دیتی۔ بہت کم ہوتا تھا کہ ہمارے فوت ہونے والے کی آنتیں خشک ہوئی ہوں، یا وہ آنتیں پھٹ گئی ہوں، یا وہ گنجل مار گئی ہوں، یا گیرا لگ گئی ہو، یہ شدید قبض میں کوئی بندہ مرا ہو، بہت کم کیسز تھے۔ کیوں؟ ہمارا طبی جو اللہ نے فطرتی ایک چیز بنائی ہے، وہ گائے کا مکھن ہمارے ساتھ موجود تھا، باسی روٹی، صبح کا مکھن۔ ماں کی خبر یہ تھی کہ جو یہ کھائے وہ بوڑھا بھی ہو جائے تو مکھن کے اثرات اور رات کی پکی ہوئی روٹی اور ماں کے ہاتھ سے لپیٹ کر کے جو بکا بنا کے دیا گیا ہے وہ کروڑوں شاورموں سے بہتر ہے۔ اور آج کے بچے کا موقف اتنا دجل، اتنا فریب، اتنا بنا بنا کے پیش کیا گیا، مکھن سے ہٹا دیا، اس کی جگہ پہ جتنی بھی چیزیں لے کر کے آئے، وہ ڈنمارک کی ہیں، وہ کسی اور ملک کی ہیں، ان میں سب کچھ ہے مگر مکھن نہیں ہے۔ ماں کہتی تھی، میرا میڈیا کہتا تھا، دنیا میں لسی سے اچھی چیز کوئی نہیں۔ میرے دادا جی پیتے تھے، والد صاحب استعمال کرتے تھے، ایک مگا پیا ہوا انہیں سارا دن چلاتا تھا۔ آج ہم نے سنا کہ یہودی جتنی بھی مصنوعات ہیں وہ اچھی ہیں، اس سے کوک کہیں بہتر ہے، سوڈا بہتر ہے، ہر چیز ہضم کر دے گا، وہ کر دے گا۔ گنتے چلی جائیے، ہماری ہر چیز دجال کے دجل اور بیانات اور حسین خواب دکھا کے وہ بیک پہ لے گئے، یہ بھی نقصان دے، یہ بھی نقصان دے، یہ بھی نقصان دے، یہ بھی نہیں لینی، یہ بھی نہیں لینی، یہ بھی نہیں لینی۔
ٹیٹرا پیک میں پیک کی ہوئی اتنے مہینوں کی باسی جس کی ایکسپائری ڈیٹ، وہ ہم مان گئے، لیکن جو تازہ فریش دودھ تھا اس میں جراثیم ہے، وہ نہیں لینا۔ انہاں جراثیماں نال مرنا ہوندا تو پہلے کٹا ماردا، پہلے بچہ ماردا، وہ تو نہیں مرا، وہ تو صحت مند ہے۔ ہمارے بچوں کا پہلے ذہن کیپچر کیا گیا، ہمارے موبائلوں کے اندر یا ہمارے الیکٹرانکس کی چیزوں کے اندر صرف وائرس وہاں پہ نہیں ہے، وہی ہیلڈ نہیں ہوتے، سب سے پہلے ہمیں ہیلڈ کیا گیا۔ فارغ ہو گیا ہم نے یہ سمجھا کھلا دودھ نہیں لینا، اس میں ایسے ہے، جلیبیاں ٹھیک نہیں، فلاں چیز ٹھیک نہیں۔ وہ ہم نے 1000 روپے کا ایک آلو لے لیا جو آلو نہیں تھا، مگر اپنے ہاتھ کی غذائیت والی تازہ فریش چیزیں کرتے کرتے، یہ مکھن، لسی، دودھ کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، باقی آپ گنتے چلے جائیے۔ اس لسی سے جو ہمارے ماں سر دھوتی تھیں اور نانی اماں سر میں مکھن لگا لیتی تھیں، نہ آج ان کی وہ خوشبو ملتی ہے، نہ آج وہ تر و تازگی ملتی ہے، کیمیکل پہ کیمیکل۔ وہ ماں جی جو مسواک کر لیتی تھی اور داتن، یہ جو سک سا ہوتا ہے، کس طرح فریش اور تازہ، آج پہلے پیسٹ، فلاں پیسٹ اتنا لگاؤ، پھر پتا چلتا ہے جی منہ کا کینسر ہو گیا ہے۔ وہ جی چنگا بھلا سی کہ جب اتنے کیمیکل لگ لگ کے کچھ اندر گئے، کہیں گلے کا کینسر، کہیں کوئی، پہلے کہا جاتا ہے جی یہ استعمال کرو، نئے سے نئی ورائٹی، اور پھر پتا چلتا ہے جی ہر عورت کو گلٹی ہے، ہر عورت کو جو ہے وہ اب فوری اپنا خیال رکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، یہ کوئی نہیں دیکھتا اسباب کیا ہیں۔ دجل۔ اللہ کے لیے اپنے قرآن کی طرف، اپنی حقیقت کی طرف، اپنی اصل کی طرف لوٹو، آج بھی اس میں خیر ہے۔ ہمارے منہ کو ٹیسٹ کچھ اور لگ گئے۔ میری ماں جی جو آلو کا پراٹھا بناتی تھی، ساری دنیا کے پیزے اور شاورمے وار کے نہ رکھ دوں اور تازے فریش دہی کے ساتھ، چائے کے کپ کے ساتھ، کون مقابلہ کرے گا؟ لیکن اس وقت میرے ذہن میں وہ تھا، اس کا ٹیسٹ تھا، آج ہے، یہ حقیقت تھی۔ میرے محبوب خشک ٹکڑے پانی میں بھگو کے کھا لیتے تھے، لیکن کب؟ جب بھوک لگی ہوتی تھی۔ حلال کا تھوڑا، بھوک لگی ہو تو خشک ٹکڑا بھی ہضم کرے گا، نہیں لگی کھاتے پہ کھائے جاؤ، ایک رات میں 4 کھانے لیجئے، اور پھر وہ خبریں پڑھیے، پھر کوئی یہاں بیماری، کوئی وہاں بیماری، پہلے اتنی کیلریز، پھر اس کے بعد اس کا پرابلم، بیماری، یہ دوائیاں آپ گنتے چلے جائیے۔ ہمارے محبوب کے پاس 1 سال گواہ بن کے آیا ہے ڈاکٹر، پورے مدینے میں مریض ڈھونڈا ہے، مریض نہیں ملا۔ کہا آپ کیا کرتے ہو، بیمار کیوں نہیں ہوتے؟ کہا نحن قوم لا ناکل حتی نجوع، ہم وہ قوم ہیں جب تک شدید بھوک نہ لگے ہم کھانے کو آگے رکھتے ہی نہیں، دیکھتے بھی نہیں، کھاتے بھی نہیں۔ اسی ماشاءاللہ جتھوں لگی ہے وہ تو وکری گل ہے، گھر 'چ انہیں چینل کھلے ہوندے نے کہ انہاں دی اوتھے تڑکے دی آواز ایتھے آن ڈی ہوندی ہے۔ اب مرد کی آج دہاڑی نہیں لگی، گھر والوں نے ذہن بنا لیا ابا گھر آوے سی، یہ موڈیاں تے چڑھ کے بھی اج جانا تے آ شے کھانی۔ اب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے، جن سوار ہے، ماحول دیکھا ہوا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے کا نہ نقص نکالا تھا، نہ لقمے لے کے کہا تھا واہ کیا بات ہے زبردست، آپ کہتے تھے الحمدللہ الذی اطعم وسقا، شکر ہے۔ اب وہاں بیٹھ گئے، منہ میں لقمے لیے ہیں، پتہ نہیں وہ ٹیسٹ تھا یا نہیں، مرچیں کم تھیں، وہ جو انہوں نے اپنا ایمبیسیڈر بٹھایا ہوا ہے نا، اس کی تشہیر کے لیے اس نے منہ میں لقمہ بھی رکھ کے پہلے ہی منہ گول سا کر کے، واہ کیا بات ہے۔ گھر والے باپ کے سر پہ چڑھ گئے، پیو دی دیہڑی لگی ہے، یہ نہیں لیے اوکھا سوکھا ہو کے کداں گھر وڑیا سی۔ میں نے ایک دن اسی سوسا روڈ پہ نا، رات تقریباً پروگرام پہ نکلنا تھا، جڑاں والا کی طرف میں جا رہا تھا، تو ایک آدمی نا وہ کارنر پہ جب موڑ آتا ہے اشارے کے، تو وہاں پریشان سا کھڑا، واقف تھا میرا، دیکھا بریک لگا لی، میں کیا سنو خیر ہے، پریشان دس رہے، کہندا سر جی گل دسن والی بھی نہیں تے دسن والی بھی ہے۔ خیر مجھے بھی جلدی تھی، نکل گیا۔ ایک دن پھر ملا، کہندے جی ادن پتہ میرے نال کی ہویا سی، میرے بچیاں نے مینوں ایک ایسی ڈش دا نام لیا سی جہدا مینوں حالے بھی نام نہیں آوندا، کوئی چینی تھی،
اس کے پتہ نہیں اینڈ پہ کوئی شوشی لگتا ہے کیا لگتا ہے، تو مجھے پتا چلا کہ سوسا روڈ پہ ملتی ہے، یہاں کوئی ویگن لگی ہوتی ہے۔ میں یہاں آیا ہوں، میرے پاس اتنی ہمت نہیں تھی، خیر بچوں کا ضد دیکھ کے میں جا کے لے آیا ہوں، کسی سے پیسے پکڑے ہیں لے کے دیتی ہے تو پھر کسی کو بھی نہیں کھادی گئی، بس وہ آؤ۔ ہم وہ قوم ہیں بھوک نہ لگے کھاتے ہی نہیں، اور جب کھائیں تو پیٹ بھر کے نہیں کھاتے۔ ہماری صحت کا راز یہ ہے، ہماری صحت کا راز یہ ہے، پہلے اینا اندر سٹو اینا سٹو کہ ڈکار دی بھی جگہ نہ رہے، پھر اینڈ پہ پھکی پھینکو، چورن کھاؤ، اتوں کوئی شربت پیو سیرپ، پھر دوڑو۔ بھئی پہلے اتنا کھا کیوں رہے، جو کیلری زیادہ ہو گئی ہیں تو جلا رہے ہو، اتنا ہی نارمل لے لو، کوت لائیے موت لے لو، یہ میرے پیغمبر کی شہادت۔ لیکن دجال کا دجل، پیغمبر کی گواہی لگے گی۔ اگر آپ نے کتاب و طب نہیں پڑھا تو کچھ نہیں پڑھا۔ آپ کے گھر میں اگر شمائل ترمذی نہیں ہے، آپ کے گھر میں کوئی فرنیچر نہیں ہے، خالی ہے۔ آپ کے گھر میں اگر کتاب الاطعمہ و کتاب الاشربہ بچوں کو نہیں پڑھائے گئے تو معذرت کے ساتھ آپ کو حلال حرام پیغمبر کی پسند ناپسند کی کوئی۔ میں ایک دن ایک مولانا صاحب کے ساتھ تھا تو کہنے لگے جی حضور نو نا کدو شریف بڑے پسند سے۔ لفظ سن کے مجھے بڑی نا اندر ہنسی آئی بھی کدو شریف۔ اصل میں وہ ضد کر گئے تھے تے کدو نو پیراں تے نہیں پھیری دا۔ ہمارے بزرگ جو تھے جو شوگر کے پیشنٹ تھے، پاؤں جلتے تھے تو کدو لے کے نا ویسے کھاتے بھی تھے اور مساج بھی کرتے۔ کہندا جی انہیں کدو شریف ہے حضور دی پسند ہے لہذا انہوں پیراں تے نہیں۔ بڑا سمجھایا لیکن میرے دوست نہیں مانے، کہنے لگے جی کدو۔ میں نے کہا حدیث کے لفظ آتے ہیں آپ کو؟ کہندا جی حضور نو بڑا ہی پسند سی۔ میں کہا یہ تانوں کنے کہا ہے؟ کہندا جی مولویاں تو سنے۔ سر جی میں ڈھونڈ کے تھک گیا کہ آپ نے کہیں دوسری دفعہ کدو کھایا۔ وہ کسی نے سالن بھیجا، سالن میں شوربہ ہی شوربہ تھا، کدو کی ڈکی کیتے سی پیس۔ حدیث دے نے لفظ نے کہ آپ وہ لب کے نا جی میں اسی کوئی بوٹیاں تھوڑیاں ہون تے نیرا پانی ہوئے، جل تھل ہوئے تو وہ بندہ ادھر ادھر کر کے کوئی حساب لاؤن ڈیا ہوئے تو آپ اس میں سے کدو تلاش فرما رہے تھے۔ اتنی سی بات تھی جس کو ہم نے پاکی داماں کے لیے اتنا بڑھایا اور اتنا بڑھایا۔ تو ٹھیک ہے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ذرا یہ بھی تو دیکھیں میرے محبوب کی غذا کیا ہے، نوالے کیسے ہیں، کھانا پینا کیسے ہے، رہن سہن کیسے ہے۔ کیا پیغمبر صرف جو ہے وہ چند باتوں کے لیے جو پسندیدہ ہے، میٹھی سنتوں کے لیے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو یہ شہید وما، آگے میں بات پھر بڑھاتا ہوں، شہادت اور شہید پہ یہی چند لمحات جو باقی ہے ان میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ ایک شہادت یہ ہے اور ایک شہادت وہ ہے جو ہم نے اپنی غیرت اور خون سے دینی ہے۔ ذبح تو لوگ ویسے بھی ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ میں بھی خون نکل آتے ہیں، شہید اور بھی کئی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ پیچھے ایمان اور غیرت، جذبہ اور تڑپ ہو تو میرا رب 9 چیزوں کو انسان کے حق میں شہادت لکھ دیتا ہے، اعزازی ڈگری دے دیتا ہے۔ یہ باتیں ہم نے کئی مرتبہ کی ہیں لیکن بالخصوص موجودہ حالات میں ذہن میں رکھیے گا کہ جی اسی تو پہنچ نہیں سکتے، اسی کی کر سکنے ہیں۔ دل میں تڑپ بھی رکھو، جذبہ بھی رکھو، دعا بھی رکھو، دوا بھی رکھو، وہ چڑیا بن کے پانی کی چونچ بھی جاری رہے، ہلا شیری بھی رہے اپنی افواج کے لیے، اور فرنٹ لائن پہ محاذوں پہ کھڑے ہونے والوں کے لیے دعائیں بھی رہے۔ اللہ استقامت بھی دے، ہدایت بھی دے، مواقع بھی دے، اور پھر یہ جرت بھی دے۔ کب تک غلامی کی زندگی رہے گی، اللہ نجات دے۔ یہ کرنے کے ساتھ جو اہم ترین کام ہے، ایمان اور توحید کو پہلے سمجھیں۔ جس بندے کے پاس کلمہ ہے اور توحید ہے اور لا الہ الا اللہ ہے اور ایمان کی انٹری ہے، اس بندے پہ 9 مواقع آ جائیں، اللہ تعالیٰ اس کی نارمل موت کو، جو دنیاوی موت ہے، اعزازی ڈگری شہادت کی دے دیتے ہیں۔ جیسے کئی لوگوں کو انہوں نے کام ایسے کیے جو پڑھائی تو نہیں تھی مگر انہیں لوگوں نے اعزازی ڈگریاں دے دی کہ ہماری یونیورسٹی کا اعزاز ہے
کہ ہم ایسے فرد کو جو کہیں بھی نہیں پڑھا لیکن لاکھوں پڑھے لکھے لوگوں سے کام اس کا زیادہ ہے، لہذا اس کو ہم ڈگری دینے میں عزت محسوس کر رہے ہیں، اعزازی ڈگری، پی ایچ ڈی کی، ایم فل کی، مختلف مدارس نے، مساجد نے، مکاتب نے، یونیورسٹیز نے انٹرنیشنل لیول پر ایوارڈ دیے، تو یہ کام اللہ نے بھی کیا ہے اور اللہ کو دیکھا دیکھی یہ لوگ کر رہے ہیں۔ پہلے نمبر پہ اگر ایمان ہے، مومن ہونا شرط ہے۔ بندہ بیٹھا ہوا تھا، اوپر مکان گر گیا ہے اور یہ مر گیا ہے، ماتا حدمن، زلزلے میں مر گیا ہے، بم پھینکا گیا ہے، وہ تو اسے نہیں لگا لیکن اس کی تھر تھراٹ سے یا وائبریشن سے یا جیسے بھی ہے مکان بلڈنگ گر گئی ہے اور یہ مر گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہید ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں شہید ہے۔ یہ بہت بڑا رتبہ ہے، لیکن پیچھے ویلیو کس چیز کی ہے؟ ایمان کی، ایمان کی۔ دوسرے نمبر پہ ومن ماتا غرقن، دفاع کرتے ہوئے یا سیلاب میں یا پانیوں میں، دریاؤں میں یا سمندروں میں یا بارشوں میں، ندی نالوں میں، حتیٰ کہ اللہ نہ کرے کسی اپنے ہی ایسے چیز میں گرا ہے جہاں پہ بہت بڑے بڑے باؤلر ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ ساتھ موت واقع ہو گئی ہے، فرمایا شہید ہے۔ ومن ماتا ہرکن، آگ لگ گئی ہے، وہ اسلحے کی آگ ہو، بارود کی آگ ہو، وہ سرکٹ شاٹ ہوا اس کی آگ ہو، وہ چولہے کی آگ ہو، کوئی بھی آگ ہے اس میں وہ مر گیا ہے، کلمہ گو ہے، فرمایا اعزازی شہادت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا محبوب اس کو شہید کا رتبہ دے دو۔ چوتھا مم ماتا دونا ارز ہی، بیٹی بہن بیوی اللہ نے عزت دی ہے، دشمن نے اٹیک کرا ہے، عزت لوٹنی چاہیے، یہ دلیر اور غیرت مند بن کر کے، دلال اور دلہ بن کے نہیں، دیوس بن کے نہیں، غیرت مند بن کے ڈٹ گیا ہے، مر گیا ہے، فرمایا یہ شہید ہے، یہ اس کی خودکشی نہیں ہے، یہ لڑا ہے، عزت کو دفاع میں لڑا ہے، اس نے پہل نہیں کری، زیادتی ہوئی ہے، اٹیک ہوا ہے، جواب دیا ہے، غیرت مند کی موت شہادت کی موت ہے۔ چار ہو گئے، پانچواں مم مات دون مالہ، حلال کمایا ہے، لوگوں کی تنخواہ دینی ہے، لے کے جا رہا ہے، راستے میں ڈاکہ ڈلتا ہے، یہ چپ کر کے پکڑانے کی بجائے کہتا ہے بھائی میں نے حلال طریقے سے کمایا ہے۔ فقیر کو تو ہم کہہ دیتے ہیں نا جوان جہان ہے، کما نہیں سکتا، یہ کئی لوگ جو چیزیں پکڑ کے بیچ رہے ہوتے ہیں ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ بہو لے لو، تو جے نہیں تو پھر کوئی تھوڑی جی مدد کر دو، ہم ان کو کہتے ہیں یا کاروبار کرتے یا مانگ، ایک کام کر، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اس کو کبھی کسی نے کہا یہ تو خاموشی نہ لے لو باجی، جاؤ ٹھیک ہے، میں نے اور لب جو، یہ ڈٹ گیا ہے، یہ کھڑا ہو گیا ہے، یہ اس کے دفاع میں لڑا ہے۔ مم مات دون مال ہی، حلال مال ہے، دفاع میں مرا ہے، کا محبوب اس کو اعزازی شہادت کی ڈگری دے دو، یہ شہید ہے۔ پانچ ہو گئے، چھٹا مم مات دون نفس ہی، غلطی کوئی نہیں، قصور کوئی نہیں، بلا وجہ کوئی چڑھائی کر رہا ہے، لڑنے آ گیا ہے، میرا کوئی ارادہ نہیں لڑنے کا، اگلے کو کہہ دیا بھائی اللہ تینوں سلامت رکھے، تندرستی دے، میرا لڑن دا موڈ نہیں، لڑا۔ اگر دونوں کا موڈ ہے، دونوں ایک دوسرے کی طاق میں تھے، کب موقع ملے اور مار دیا جائے، فرمایا دونوں جہنمی ہیں۔ لیکن یہ شہید کون ہے؟ جس پہ اٹیک ہوا، مارنا نہیں چاہتا تھا، لڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اپنے دفاع میں لڑا اور مارا گیا، فہو شہید۔ دنیا کہے گی زمین کی جنگ ہے، دنیا کہے گی مال کی جنگ ہے، دنیا کہے گی خطے کی جنگ ہے، دنیا کہے گی گھر کی جنگ ہے، تم گھر میں اپنے بچوں میں بیٹھے ہو نا، اس لیے تمہارے بیانات اور ہیں، یہی ہوتا آپ کے ساتھ یا میرے ساتھ، بیان اور ہوتے۔ فرمایا یہ بھی شہید ہے۔ 6، 7واں، اگر کوئی انسان ایمان والا ہے، مومن ہے، اللہ کے گھر آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، پسلیوں کے مرض میں ذات الجنب میں ڈبل نمونیا کے ساتھ مر گیا، کہا اس کو بھی شہادت کا رتبہ دے دو، شہادت کا رتبہ دے دو۔ جو طاعون کی حالت میں مرا ہے، پیٹ ابڈومینل، سانس کا مرض ہے، پیٹ کا مرض ہے، آنتوں کا مسئلہ ہے، ہارٹ پرابلم ہے، اٹیک آ گیا ہے، مومن تھا،
جتنے دن بے ہوش رہے گا اس کی اتنے دن عبادت لکھی جائے، گویا کہ یہ اسی حالت میں ہے۔ اور کئی لوگوں کو دیکھا ہے آپریشن کی حالت میں بھی ڈاکٹر کو کہہ رہے ہوتے ہیں انجیکشن لگانے سے پہلے یار میں نے سورہ ملک پڑھ لیں گے، اور پھر جب ہوش آتا ہے تو وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور یہ لوگ موجود ہیں۔ بچ گئے تو غازی، مر گئے تو شہید، 6 اور 1 7 ہو گئے، 8واں پیٹ والا اور 9واں۔ جو عورت مسلمان ہے، کلمہ گو ہے اور بچوں کی ولادت کو فخر سمجھتی ہے، مجبوری نہیں، لڑ لڑ کے دوائیاں کھا کے گولیاں کھا کے ایک دوجے دے گریبان پھاڑ کے کوئی زبردستی آ جاوے، یہ شہادت والی بات نہیں ہے۔ شہادت یہ ہے کہ من بھی راضی تھا، جی بھی راضی تھا، تیاری پوری تھی، اللہ دے ویلکم کرنے کے لیے، استقبال کے لیے ذہن تیار تھا، لیکن اللہ نے لکھا تھا، پوری کوشش کی گئی، نہیں بچ پائی۔ یہ جو زچگی کی حالت میں عورت فوت ہوئی ہے، کہا یہ بھی شہیدہ ہے، اس کا شوہر شہیدہ کا وارث ہے، یہ کوئی چھوٹا رتبہ نہیں ہے۔ 9 شہادتیں رب نے ایمان کی بنیاد پہ دی ہیں، باقی جو تقریباً 21 قسم کی شہادتیں ہیں وہ دین کے لیے، ایمان کے لیے مار کا کارزار گرم کرتے ہوئے کسی بھی شکل میں تقریباً 21 شہادتوں کی ورائٹی ابھی اور پڑی ہے جو مارکیٹ میں میسر ہے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ اللہ شہادت کی موت دے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سچے دل سے جس نے شہادت مانگی اللہ اس کو وہیں شہادت دے دے گا جہاں مانگ رہا ہے، اور جیسی مانگ رہا ہے ویسی دے دے گا۔ جناب عمر کی شہادت خلافت کہا کرتے تھے اللہ تیرے پیغمبر کی خلافت بھی نبھانی ہے، جنگیں بھی لڑنی ہے، ملکوں کو سے ٹکر بھی لینی ہے، سپر پاوروں کے سامنے کھڑا ہوں ان کو بتانے کے لیے کہ رب سے بڑی طاقت کوئی نہیں، لیکن اللہ لینی میں نے شہادت کی موت ہے، تو اسے لینی بھی پیغمبر کے شہر میں ہے۔ میں نے کائنات میں بڑے بڑے ولی، پیغمبر سب سے بڑا ولی ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر کسی نے کائنات کا سب سے بڑا ولی دیکھنا ہو، صدیق غار یار غار کو دیکھے کبھی، یا عمر فاروق کو دیکھے، یا عثمان ذی النورین کو دیکھے، یا حیدر کرار کو دیکھے، یا ابن عوف کو دیکھیں، آپ سوچ نہیں سکتے دنیا نے جیسے آپ کے ذہنوں میں زہر بھرا ہے نا پراپوگنڈے کے ذریعے، یہ بہتر، یہ افضل، یہ بہتر، یہ ویسے ہی بہتر ہے جیسے کوک جو ہے وہ لسی کے مقابلے میں افضل ہے، اور ان کی جو ہے پتہ نہیں کیا پتیوں اور سبزیوں اور کن چیزوں کا جو ہے وہ خلاصہ سا نکال کے اس کو شکل مکھن والی دے دی گئی، اور ہم نے کہا جی کیا بات ہے جی، بڑی بات ہے جی، بچے اس پہ لگ گئے ہیں، اور ہمارا جو مکھن کے مقابلے میں جیسی اس کی ویلیو ہے وہی ہے، جیسے ہماری ماں کی روٹی کے بدلے ڈبل روٹی کبھی مریض کھاتے تھے، مگر مشہوری اتنی کی گئی کہ ہمارا ناشتہ بن گئی اور پیٹو اور آنتوں کو کھانے لگی۔ وہ میٹھا سوڈا جو اس کو سادے سے اتنے سے پیڑے کو پھلا کے اتنا کر دیتا ہے، وہ تیرے میرے جسم کا اور وجود کا اور جلد کی کیا حالت کرے گا، لیکن چونکہ میں ڈیلی دیکھ رہا ہوں اس پہ تشہیر ہو رہی ہے، آ رہا ہے ہر صبح ڈاؤن کے ساتھ، تو پھر مجھے تو وہ صبح وہی چاہیے نا۔ اچھا خیر، کیا بات کر رہے تھے جی؟ نانو آمدہ جی، جمعے کے دوران خطیب بلائے تو بولا جا سکتا ہے، ویسے بولنا نہیں صحیح۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ولی، میں نے کائنات میں بڑے بڑے ولیوں کی کہانیاں پڑھی ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ کے ساتھ رب نے رہنے کا موقع دیا ہے، بڑا ڈیپلی دیکھا ہے۔ یار شہادت یار تو منگنی تے منگنی بھی مرضی دی، لینی شہادت دی موت ہے تے رہنا بھی تیرے محبوب دے شہر چ۔ سارے لوگ کہتے تھے عمر یہ تے لڑیا ہوندا ہے، کوئی تلوار چلاوے، کوئی آپ میدان جنگ میں جائیں وہاں جا کے ہوگا، ایتھے کیویں ممکن ہے، ایتھے کوئی لڑائی ہے؟ یہ تو دارالخلافہ ہے، دارالامن ہے، یہ حرم ہے، حرم کے اندر شہادت۔ اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، نبی کا مصلی ہوگا، مسجد نبوی ہوگی، عمر تو امام ہوگا، امیر المومنین ہوگا، کیسر اور کسرا مکمل دب چکے ہوں گے، قبلہ اول میں نے تیرے ہاتھوں سے فتح کروا لیا ہوگا، 15,000 شہادتیں وہ، اور باقی شہادتوں کے بعد
اپنے محبوب کے مصلی پہ کھڑا کر کے تیری شہادت کا بندوبست کروا دیتا ہوں، اور تجھے کوئی اپنا نہیں کہ تنگ آ کے مارے۔ جو ہی چھرے لگے نا، خنجر لگے، پیچھے مڑ کے دیکھا، یار اے پتا کرو مارن والا کون ہے؟ بغیر پروٹوکول لیے چلنے والا، عمر اور بازو کا سرانہ بنانے والا، اللہ کا ولی، جس کے دل میں اس کا بغض ہے۔ کیا کروں اس دل کا؟ صرف جھولی اٹھا کے دعا مانگ سکتا ہوں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ اس قوم نو دس دے عمر کون سی۔ غیروں کو پتا چل گیا ہے، اپنوں کو نہیں چلا۔ رب نے مدینہ منورہ میں لا کے اہتمام کہا، وہ ایک ایرانی چوڑا سی، مجوسی سی، ابو لولو سے فیروز ہے۔ اب بات ہے محبت کی، نبی کی اور نبی کے یاروں کی اور ان کے غداروں کی۔ کس سے آپ کا پیار ہے؟ کوئی بات نہیں، تھوڑا ویٹ، قبر سب کے لیے برابر ہے، مرنا سب نے ہے، کوئی کیسے مرے گا، کوئی کیسے مرے گا۔ سمجھ نہیں آتی کہ نبی کے مصلی پہ مسجد نبوی میں امیر المومنین بنا کے تے پیچھے علی نو کھلار کے امام دے پیچھے مقتدی بنا کے، وہ سارے اعتراضات جو تیرے بنے ہوئے ہیں وہ تیرے ہوں گے، جناب علی المرتضیٰ کے نہیں تھے، وہ اہل بیت کے نہیں تھے۔ پوچھا کون ہے؟ کہا کافر ہے، مجوسی ہے، دعا کی، شکر کیا، باقی معاملات۔ یہ ولایتیں، یہ شہادتیں، نیت خالص ہو تو رب دے دیتا ہے۔ دوسری طرف آئیے، ایک غزوے میں 9 تلواریں توڑی، جناب خالد ابن ولید کے ہاتھوں ٹوٹی، تو اے ایداں پھڑ کے گوڑے تے رکھ کے نہیں سی توڑیاں، اے ایویں نہیں سی ٹوٹیاں۔ ویسے مزے کی بات ہے، اگر پوچھ لوں، پوری دنیا اس وقت اگر دیکھیں تو نیشنل فلموں کے اندر انہوں نے اپنا آپ دکھایا ہے کہ ہمارا مارشل آرٹ کیا ہے، وہ لڑتے لڑتے۔ بھری مجلس میں کسی کو تلوار چلانی آتی ہے؟ سانوں تو ڈنڈا سوٹا نہیں واؤن ہوتا، وہ بھی چیز چھن گئی۔ ہمارے بزرگ تھے، کیسے اکیلا ڈانگ لے کے کھڑا ہو جاتا تھا تو پورے 10 لوگوں کو سامنے لے لیتا تھا۔ وہ گتکا کہاں گیا؟ اب تو بچوں کو نام سن کے ہنسی آتی ہوگی۔ اپنے دفاع کے قابل نہیں چھوڑا، ذات کا دفاع۔ ہم نے اگر سیکھا بھی تھوڑا بہت مارشل آرٹ تو چلے، اس میں کسی نے کراٹے سیکھ لیے، کسی نے بلیک بیلٹ، وہ بھی انہوں دسنا پہنتا میں بلیک بیلٹ ہاں۔ جس قوم کا اخلاقی معیار صرف اتنا ہو کہ ایک کوئی لفظ منہ سے ایسے گرا پٹا سا، گھسا پٹا سا نکل گیا، پوری قوم اس کے پیچھے بڑھ گئی ہے، یہ حالات ہیں۔ اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا تھا، اس سے ہم بالکل دائرے سے باہر نکل گئے ہیں۔ ساری زندگی شہادت طلب کی، اللہ نے کیا خالد تینوں شہادت دی موت منجے تے ہی دواں گا، تاکہ لوگ یہ ویکھن دے پتہ لگے کہ تلواروں کی دھاروں میں اور غزووں میں اور فرنٹ پہ آ کے لڑنے سے موتیں نہیں آتی، موت اللہ دیتا ہے۔ چارپائی پہ موت ہے، ساری زندگی آگے بڑھ کے موت کی لذت اور ٹیسٹ مانگا، رب نے کہا نہیں، ایتھے ایداں ہی صحیح۔ اسے اللہ کہتے ہیں انشاءاللہ جذبہ سچا رکھے۔ موت چارپائی پہ آ گئی، موت سفر میں آ گئی، موت حادثے میں ہو گئی، ایکسیڈنٹ میں ہو گئی، انسیڈنٹ میں ہو گئی، کئی مارکہ کارزار میں ہو گئی۔ غیرت اور ایمان کے ساتھ جو موت آتی ہے وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ باقی موتیں تو سب کو آتی رہتی ہیں، عام روٹین ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شہادت کی موت نصیب کرے اور عزت کی زندگی دے، اور میرا رب پچھلوں پہ، ہم موجودہ پہ اور آنے والے لوگوں پہ ایسا گواہ بنائے کہ ہم علم کے ساتھ گواہ بنیں، جاہل ہو کر کے نہیں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی،
اللہ پاک کا کرم ہے، شکر ہے، احسان ہے کہ اس نے انسان بنا کے مسلمان بنایا ہے، اور مسلمانوں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ جیسے بھی ہیں ٹوٹے پھوٹے، نسبت تو ہے، ایک نام تو ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو قبول کر لے۔ باقی غیرت کے ساتھ جینا سیکھیے، بالکل وہ باتیں نہ کیا کریں جو ہماری سوسائٹی میں لوگ کرتے ہیں۔ چونکہ عام لوگوں میں بیٹھتے ہیں سارا دن، رات دینداروں کے ساتھ، دن دنیا داروں کے ساتھ، تو دونوں طرح کی رائے اور مشورے اور باتیں سامنے آتی ہیں۔ عمر نے جتنے دھکے دیے ہیں اس میں جو سمجھ آئی ہے، میں نے ہر وہ چیز کا نیگیٹو پہلو، دوسرا پس منظر، پیش منظر، جسے کل تلک دنیا بالکل غلط کہتی تھی، آج وہ سب دیکھ رہا ہوں۔ ایک وقت تھا ہم ایک جلوس کا حصہ بنے تو دوستوں نے بڑا مذاق اڑایا، وہ جی یہ ایسے نہیں ہوگا، یہ قرارداد مذمت سے بھی نہیں ہوگا، یہ ہڑتالوں سے بھی نہیں ہوگا، اس کے لیے علاج کرنا۔ ہاں یہ صحیح ہے، پوری دنیا میں نے کفر کو ہڑتال کرتے بھی نہیں دیکھا، قرارداد مذمت پاس بھی نہیں، وہ ایکشن کرتے ہیں۔ ہم ری ایکشن میں آگے، کمزور لوگوں کا ہوتا ہے کہ وہ ہڑتالیں کرتے پھریں، مارچ کرتے پھریں، اور نکل کے کہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہ بند کیا جائے۔ جو طاقتور ہوتے ہیں وہ یہ چیزیں کرتے ہیں اور دوسرے ہڑتالیں کرتے ہیں۔ انہوں نے طاقت پہ، ٹیکنالوجی پہ، قرآن مجید کی جہاد کی آیات پہ بلیو کر کے وہ پوری تیاریاں کی ہوئی ہیں۔ ان کا فرد فرد سپاہی ہے، اور ہم امن 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 والی آیتیں ہم نے لے لی ہیں، مکہ والی، مدینہ والی آیتیں انہوں نے لے لی ہیں، لہٰذا اب ہم یہی کام کریں گے، یا قرارداد مذمت، یا ہڑتال، یا مارچ، اور کر کے آ کے بڑے مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں گے جی ہم نے جلوس نکالا تھا۔ ایسے ہی ایک اعلان ہے، اور القدس خواتین مارچ 12 نومبر بروز اتوار 12 بجے دن، یہ جی ٹی ایس چوک سے ضلع کونسل تلک ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے کہ آپ ہم پہ زیادتی کر رہے ہیں، اور ہم ظالم کو انشاءاللہ بتائیں گے کہ ہم جلوس نکال سکتے ہیں۔ ہمارا جلوس نکالا ہوا ہے، اور یہی رہ گیا ہمارے اور آپ کے پاس۔ میں سچی بات ہے، منافقت نہیں ہے، پیٹ میں نہیں رکھتا بات، بری بڑی لگتی ہے۔ ایک وقت تھا ہم کہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں زندگیاں معیار ہیں، حالات ویسے ہوں تو مکے والے، حالات مدنی ہوں تو ڈٹ کے کھڑے ہوئیے۔ ساری زندگی صرف احتجاجوں میں گزرے گی، ہڑتالوں میں گزرے گی، اور اپنی بیوی بہن بیٹیاں نکال کر کے وہاں پہ لے کے آئیں گے۔ اللہ کی رضا ہے کہ وہ جنگ میں بھی روٹیاں پکا رہی ہیں تو پردے کے ساتھ، ہم حالت امن میں بھی ہماری بیٹیاں ماشاءاللہ بازاروں میں ہیں، دکانوں پہ ہیں، مارکیٹ میں ہیں، تو کھلے، تو پھر غیرت مند لڑا کرتے ہیں۔ ہمارا سٹینڈ، ہمارا مارچ، ہمارا احتجاج، ہمارا جو ہے نا وہ ٹویٹر کے اوپر میسج، وہ سمجھتے ہیں کیا ہے، جب تک حالات نہیں بدلیں گے، اللہ اس قوم کے حالات نہیں بدلتے جب تک وہ خود نہیں بدلتے، تو آئیے یہ بھی کریں جب تلک چل سکتا ہے، حصہ لیں، چڑیا بن کے چونچ بھر کے جتنا کر سکتے ہیں، لیکن اصل تیاری کچھ اور ہے، اس کی طرف لوٹیں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔ میں بھول گیا کہ ہمارے حبیب الرحمن صاحب کے چچا فوت ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، بشر